یہ میں انہیں بھی سمجھانا چاہتا ہوں جو اپنے پہلو میں سیاسیوں کو بٹھا کے لبیک کے نعرے سے چڑھ جاتے ہیں اور منہ بنا کے کہتے ہیں یہاں پہ سیاسی نعرہ نہیں چلے گا۔ ہمارے قبلہ امیر المجاہدین ایک بات فرما گئے، تم اسے مذہبی کہو، تم اسے سیاسی کہو، تم اسے پنجابی نعرہ کہو، جو مرضی نام دو، نعرہ رسول اللہ کا لگے گا۔ چاہے جنازے ہو، چاہے میلاد ہو، چاہے معراج کی محفل ہو، تم جہاں حضور کے غلام کو دیکھو گے نعرہ یہی لگ رہا ہوگا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اور یہاں پہ جاتے ہوئے یہ پیغام بھی دیتا جاؤں کہ جناب اعلیٰ وہ سارے جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ جناب اعلیٰ وہ سلوک کیوں نہیں کیا جاتا، ہماری گدی کو بھی دیکھا جائے، ہمارے منصب کو بھی دیکھا جائے، ہم کن کی اولاد ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، تو بابا جی یہ فرماتے تھے جن کی گدی پہ بیٹھے ہو ان سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہم ان کے غلام ہیں، تم یہ سوچو کہ تم کیا ہو۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے والد کے جناب منصب اور منہج سے ہٹ جائے تو اس کے بارے میں تمہارا فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ اگر حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کا بیٹا یزید جناب اعلیٰ راہ راست ہٹ جائے اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے بارے میں بھی سوچیے، نہ تم نبی ہو نہ صحابی ہو، پھر تم اپنے آپ کو مرفوع القلم کیوں سمجھتے ہو؟ اتنا یاد رکھ لینا، دین سے اختلاف نہیں ہے، دین کے نام پہ کھا کے اپنی دکانداری چمکا کے دین کی بنیادیں ہلانے والوں سے اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں آج بھی ہم آپ کی عزت کو تیار، میرے قائد صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب نے فرمایا تھا آج تم حضور کی ناموس پہ کام کرو، آج آگے بڑھ کے رسول اللہ کی عزت کا علم اٹھاؤ، ہم تمہارے جوتے بھی اپنے سر پہ رکھنے کو تیار ہوں گے، لیکن تم دین سے ٹکر بھی لو اور دین کا نعرہ لگانے والوں سے عزت اور داد شجاعت بھی وصول کرو۔ یہ دوہری پالیسی نہیں ہو سکتی، عزت کا ایک ہی معیار ہے، ایک ہی قانون ہے جو اقبال نے سمجھایا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم